طاقتیں ایک دوسرے کے قریب آئیں گی تو اسرائیل اور بھارت کی نیندیں کیسے اڑیں گی؟ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کھڑا ہو گیا ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ شاہین، گوری، نصر، بابر یہ صرف نام نہیں بلکہ دشمن کے لیے ڈراؤنے خواب ہیں۔ غزہ اور کشمیر کے شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ امریکہ پریشان ہے، اسرائیل کانپ رہا ہے، بھارت بے چین ہے اور یورپ سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی خبر سنانے جا رہی ہوں جس نے صرف پاکستان اور سعودی عرب ہی نہیں بلکہ پورے خطے کی طاقت کے توازن کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ خبر ہے جس کی بازگشت واشنگٹن سے لے کر ماسکو، دلی سے لے کر تل ابیب اور بیجنگ سے لے کر برسلز تک سنائی دے رہی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے آخر ایسا کیا ہوا؟ کون سا اعلان سامنے آیا ہے جس نے عالمی طاقتوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی اور میرا نام ہے روشین شکیل۔ ناظرین، یہ اعلان ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے کا۔ جی ہاں، وہ معاہدہ جس پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ریاض کے قصر یمامہ میں بیٹھ کر دستخط کیے۔ لیکن یہ محض ایک رسمی معاہدہ نہیں بلکہ یہ وہ معاہدہ ہے جس نے اسرائیل اور بھارت دونوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اس معاہدے کا ہر لفظ ایک نئے عہد کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ناظرین، ذرا رکیے اور سوچئے، جب کسی ایک ملک پر ہونے والی جارحیت کو دونوں ملکوں پر حملہ سمجھا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھارت پاکستان کے خلاف کوئی قدم اٹھائے تو وہ صرف پاکستان کے خلاف نہیں بلکہ سعودی عرب کے خلاف بھی سمجھا جائے گا، اور اگر اسرائیل نے سعودی عرب پر میلی نظر ڈالی تو وہ پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑے گا۔ یہ پیغام براہ راست دلی اور تل ابیب کو دیا گیا ہے کہ اب تمہارے سامنے صرف ایک نہیں بلکہ دو طاقتیں ہیں۔ ناظرین، ذرا اس منظر کا تصور کیجئے جب وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب کے فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ سعودی F-15 جنگی طیارے آسمانوں میں اڑان بھرے ہوئے تھے، ان کا استقبال کر رہے تھے۔ یہ صرف پروٹوکول نہیں بلکہ ایک اعلان تھا، ایک سگنل تھا دنیا کو کہ پاکستان اور سعودی عرب ایک نئی راہ پر چلنے نکلے ہیں۔ اور جب ریاض کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی شہباز شریف کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی تو یہ صرف عزت افزائی نہیں تھی بلکہ یہ وہ لمحہ تھا جس نے دشمنوں کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، یہ معاہدہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حملہ کیا۔ اسرائیل نے سمجھا کہ عرب دنیا بکھری ہوئی ہے، کوئی رد عمل سامنے نہیں آئے گا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے، سعودی عرب کے پاس وسائل ہیں اور چین کے پاس جدید ٹیکنالوجی۔ اور جب یہ تین طاقتیں ایک دوسرے کے قریب آئیں گی تو اسرائیل اور بھارت کی نیندیں کیسے اڑیں گی؟ یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اب ذرا اسرائیل کی بات کر لیں جو غزہ میں ظلم ڈھا رہا ہے، بچوں، عورتوں، بوڑھوں پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ لیکن اب اسرائیل کو سوچنا ہوگا کہ اگر اس نے دوبارہ غزہ میں کوئی حملہ کیا تو شاید جواب فلسطین سے نہیں بلکہ اسلام آباد سے آئے گا، اور وہ جواب ایسا ہوگا جس کی گونج اسرائیل کے ایٹمی پلانٹس تک پہنچے گی۔ اب ناظرین، ذرا تصور کیجئے ان ماؤں کا جو غزہ کی گلیوں میں اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائے بیٹھی ہیں، ان بہنوں کا جو کشمیر کی وادیوں میں اپنے بھائیوں کے جنازے روز اٹھتے دیکھتی ہیں، ان نوجوانوں کا جو پتھروں سے گولیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ معاہدہ ان سب کے لیے ایک روشنی ہے، ایک امید ہے کہ اب وہ اکیلے نہیں ہیں، اب ان کے پیچھے دو بڑی طاقتیں کھڑی ہیں جو ان کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہیں۔ ناظرین، بھارت بھی اسی خوف میں مبتلا ہے۔ بھارت جو دہائیوں سے مقبوضہ کشمیر میں خون بہا رہا ہے، کشمیری نوجوانوں کو گولیوں سے چھلنی کر رہا ہے، اب سوچ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کھڑا ہو گیا ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ کشمیر کے نہتے مسلمانوں کے پیچھے اب صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ سعودی عرب جیسا تیل کی طاقت رکھنے والا ملک بھی کھڑا ہے۔ بھارت کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اب زمانہ گیا جب وہ کشمیری عوام کو دبایا کرتا تھا۔ اب ان کی ہر گولی کا جواب ملے گا اور وہ جواب پاکستان سعودی اتحاد کی صورت میں آئے گا۔ اب ناظرین، آتے ہیں چین کی طرف۔ چین وہ ملک ہے جس نے جدید ترین جنگی ٹیکنالوجی تیار کی ہے، J-20 اور J-31 جیسے اسٹیلتھ طیارے، ہائپرسونک میزائل اور وہ جدید دفاعی سسٹم جنہیں دیکھ کر امریکہ اور اسرائیل بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہی چین پاکستان کا دیرینہ اتحادی ہے، اور حالیہ برسوں میں سعودی عرب نے بھی چین کے ساتھ بڑے دفاعی معاہدے کیے ہیں۔ اب ذرا پاکستان کی عسکری طاقت پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان کے پاس وہ ایٹمی اتحاد ہیں جنہیں دنیا سب سے تیز اور مؤثر سمجھتی ہے۔ شاہین، گوری، نصر، بابر یہ صرف نام نہیں بلکہ دشمن کے لیے ڈراؤنے خواب ہیں۔ بھارت جانتا ہے کہ یہ میزائل چند لمحوں میں دلی کو مٹی کا ڈھیر بنا سکتے ہیں، اور اب اسرائیل بھی جان لے گا کہ ان میزائلوں کا رخ مشرق وسطیٰ کی طرف بھی موڑا جا چکا ہے۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمان ایک ہوتے ہیں تو کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں دہشت گردی کے خلاف 40 اسلامی ممالک کا اتحاد بنایا گیا تھا، جس کی قیادت پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے ہاتھ میں تھی۔ اس وقت دنیا نے دیکھا تھا کہ کس طرح ایک آواز پر امت مسلمہ
ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتی ہے۔ آج کا یہ معاہدہ اسی تسلسل کا حصہ ہے، لیکن اس بار اس کی گونج زیادہ دور تک گئی ہے۔ یہ معاہدہ صرف اسرائیل اور بھارت کے لیے خطرہ نہیں، بلکہ امریکہ اور یورپ کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ امریکہ جو ہمیشہ سعودی عرب کا اتحادی رہا ہے، اب دیکھ رہا ہے کہ سعودی عرب پاکستان اور چین کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن میں بھی بے چینی ہے۔ یورپ کے ایوانوں میں بھی یہ سوچ بڑھ رہی ہے کہ اگر یہ اتحاد مضبوط ہو گیا تو مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں ان کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، یہاں ایک اور پہلو پر بات کرنا ضروری ہے۔ یہ معاہدہ صرف عسکری نہیں بلکہ نظریاتی بھی ہے۔ اس کا مقصد صرف سرحدوں کا دفاع نہیں بلکہ امت مسلمہ کا دفاع ہے۔ یہ وہ عزم ہے جو اسرائیل اور بھارت کو کبھی سمجھ نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ جنگ صرف زمین یا وسائل کی نہیں بلکہ ایمان اور نظریے کی ہے، اور جب جنگ ایمان کے ساتھ لڑی جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ ناظرین، آپ نے یہ جملہ تو سنا ہوگا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آج ایک بار پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ وہی جذبہ، وہی اتحاد، وہی عزم جو صدیوں پہلے مسلمانوں کو ناقابل شکست بناتا تھا، اب ایک بار پھر زندہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا یہ دفاعی معاہدہ صرف ایک کاغذ یا دستخط نہیں بلکہ ایک عہد ہے کہ اب امت مسلمہ کسی بھی جارحیت کے سامنے خاموش نہیں رہے گی۔ ناظرین، یہ معاہدہ اسی لیے بھی انوکھا ہے کہ اس نے خطے کی طاقت کے توازن کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ آج تک دنیا یہ سمجھتی تھی کہ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں ناقابل تسخیر ہے، لیکن اب یہ حقیقت سب پر عیاں ہو گئی ہے کہ اسرائیل کی طاقت صرف مغربی ممالک کے سہارے پر ہے۔ اگر پاکستان اور سعودی عرب نے فیصلہ کر لیا تو اسرائیل کی دفاعی دیواریں لمحوں میں ٹوٹ جائیں گی۔ ناظرین، اسرائیل کا خوف اسی لیے بھی بڑھ گیا ہے کہ پاکستان نے اشاروں میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اس کے میزائلوں کا رخ اب صرف بھارت تک محدود نہیں رہا بلکہ مشرق وسطیٰ میں بھی موڑا جا چکا ہے۔ یہ بات اسرائیل کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ تل ابیب میں بیٹھے حکمران یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر پاکستان واقعی میں یہ قدم اٹھا لے تو ایٹمی پلانٹس اور فوجی اڈے چند لمحوں پر بٹ سکتے ہیں۔ بھارت کے حالات بھی کچھ مختلف نہیں۔ دلی میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ بھارت جانتا ہے کہ اگر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ کھڑے ہو گئے تو اس کے خواب چکنا چور ہو جائیں گے۔ کشمیر میں بھارتی فوج اب سوچنے پر مجبور ہے کہ اگر پاکستان نے ایک بڑا قدم اٹھا لیا تو ان کے لیے بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ معاہدہ صرف موجودہ حالات کے لیے نہیں بلکہ آنے والے وقت کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ یہ پیغام ہے کہ مسلمانوں کو اب مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پیغام ہے کہ غزہ اور کشمیر کے شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ یہ پیغام ہے کہ اب وقت بدل چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ ماضی میں جب صلیبی جنگیں ہوئیں تو مسلمان ایک وقت میں بکھر گئے، لیکن جیسے ہی وہ متحد ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اپنے دشمنوں کو شکست دی۔ آج کا منظر کچھ ویسا ہی ہے۔ ایک طرف مغربی طاقتیں اسرائیل اور بھارت کو سہارا دے رہی ہیں، لیکن دوسری طرف پاکستان اور سعودی عرب ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ ہے جب دنیا کی آنکھیں پاکستان اور سعودی عرب پر لگی ہوئی ہیں۔ امریکہ پریشان ہے، اسرائیل کانپ رہا ہے، بھارت بے چین ہے اور یورپ سوچ میں ڈوبا ہوا ہے کہ اگر یہ اتحاد مزید مضبوط ہو گیا تو ان کے اثر و رسوخ کا کیا ہوگا۔ یہ معاہدہ اسی لیے بھی اہم ہے کہ اس نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ہم متحد ہو جائیں تو کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ یہ پیغام صرف عسکری نہیں بلکہ روحانی بھی ہے، کیونکہ جب بات حرمین شریف کے دفاع کی ہو تو ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ پاکستان کی فوج براہ راست حرمین شریف اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظ بن چکی ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں کو سکون اور دشمنوں کے دلوں کو خوف سے بھر دیا ہے۔ اب اسرائیل اور بھارت سوچ لیں کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اب نہ غزہ میں خون بہے گا، نہ کشمیر میں ظلم ہوگا۔ اب اگر کوئی گولی چلے گی تو اس کا جواب دگنا ہوگا۔ اب اگر کوئی بم گرے گا تو اس کا جواب ایٹمی میزائل سے دیا جائے گا۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا واقعی یہ سب ممکن ہے؟ میں آپ سے کہتی ہوں ہاں، بالکل ممکن ہے، کیونکہ یہ جنگ صرف ہتھیاروں کی نہیں بلکہ ایمان اور عزم کی ہے، اور جب جنگ ایمان سے لڑی جائے تو پھر دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی شکست کھا جاتی ہے۔ ناظرین، میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاہدہ ایک نئی صبح کی شروعات ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ غزہ اور کشمیر کے شہداء کی قربانیاں رنگ لا رہی ہیں؟ اگر آپ بھی یہی سمجھتے ہیں تو مجھے اپنی رائے کمنٹ سیکشنز میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔